الذي قد ذهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. آمنت بالله صدق الله العظيم. اب انشاءاللہ عز و جل عربی کلام پیش کیا جائے گا، مل کر ساتھ دیجئے، شامل ہو جائیے. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك. نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا. ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء. يا حبيبي يا
رسول الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك طلع البدر علينا من ثنية الوداع وجب الشكر علينا فدعا لله داعي يا حبيبي يا رسول الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صل على النبي وتبسم ده النبي تبسم وتبسم ده النبي تبسم اللهم صل عليه قلبي المطيب كلما صلى عليك وسلم ذاق السعادة مغرما يا سيدي يا محمد صلوا عليه شافع الأمة بذكر الرسول تشحذ الهمة يا ربي بجاه النبي أذع الغمة يا ربي بجاه النبي أذع الغمة قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمر الله الله وجميل 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 سيدنا النبي وجميل وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعطره يبقى إذا مست أيادي الله الله وأمنوها كل العباد الله الله وعم نوالوها كل العباد وعم نوالوها كل العباد وعم نوالوها كل العباد حبيب الله يا خير البراء يا قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمر الله الله وجميل 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 سيدنا النبي وجميل أحسن منك لم تر قط عيني الله الله وأجمل منك لم تلد النساء الله الله وأحسن منك لم تر قط عيني الله الله وأجمل منك لم تلد النساء الله الله خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء قمر
وجميل سيدنا النبي وجميل محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطع المدينة من مكة صلاته وتحلب صفاته يا بخت اللي في دله ماشي يشفع له في مماته صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله ایسا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں اے ختم رسل اے ختم رسل مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں اے ختم رسل مکی مدنی محبوب خدا کا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں صاف تو سب سے پائے پر حسن میں تم سا کوئی نہیں صاف تو سب نے پائے پر حسن میں تم سا کوئی نہیں پر حسن میں تم سا کوئی نہیں آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں ہے ختم رسل عیسیٰ کا دعویٰ کون کرے عیسیٰ کا دعویٰ کون کرے دکھیوں پہ کرم کرنے والا سرکار سے اچھا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں ہے ختم رسل
کیٹھے سے محمود ایاز کی دنیا میں، محمود ایاز کی دنیا میں، مدفن ہے جو پہلو سرور کے، اس یار کے جیسا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں ہے، ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں ہے، ختم رسول۔ یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پہ پہنچے ہو، یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو، تم عرش بری پر پہنچے ہو، ذیشان نبی ہے سب لیکن معراج کا دولہ کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں ہے، ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں ہے، نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں ہے، ختم رسول۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مصطفیٰ کے قدموں پہ موت دے دے اللہ، مصطفیٰ کے قدموں پہ موت دے دے، مدفن بنے ہمارا سرکار کا مدینہ، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بات شان سے ہے نئی بات مال و زر کی، نئی بات شان سے ہے نئی بات مال و زر کی، وہی جاتا ہے مدینے، وہی جاتا ہے مدینے، آقا جسے بلائے، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سمجھیں گے ہم نیازی ان کی کرم نوازی، سمجھیں گے ہم نیازی ان کی کرم نوازی، جس دن ہوئے روانہ سرکار
صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محترم پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ بہت خوشی کا موقع ہے. اللہ تبارک و تعالی اور اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ کہ اس نے ہمیں یہ سعادت بخشی کہ ہمارے شعبہ جامعۃ المدینہ کراچی سٹی، الحمدللہ آپ کی معلومات کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت ہمارے کراچی سٹی میں 80 جامعۃ المدینہ ہیں اللہ کی رحمت سے. اس میں سے ایک یہ فیضان بغداد قرآن کی ڈھائی بھی ہے. اور کراچی سٹی میں جامعۃ المدینہ میں دورہ حدیث کے جو درجات ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آج ہمارے اس شہر میں چھٹے 6 دورہ حدیث کے درجے کا آغاز ہونے جا رہا ہے الحمدللہ. تو اس کا یہ اگرچہ پڑھائی تو چند دن پہلے شروع ہو گئی تھی، لیکن باقاعدہ ایک ظاہر جو افتتاح ہوتا ہے تو وہ ایک یہ اجتماع رکھا گیا، اور ساتھ ہی ہمارے وہ طلبہ کرام کہ جنہوں نے سالانہ امتحان میں اچھے نمبر حاصل کیے، انشاءاللہ تحائف کا بھی سلسلہ ہوگا. تو یہ بڑی خوشی کا موقع ہے کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ اس طرح ہمارا یہ شعبہ ترقی کر رہا ہے اور چھٹا ہمارا درجہ یہاں پر بنا. تو جو طلبہ کرام ہیں الحمدللہ سب کے لیے، بالخصوص دورہ حدیث کے جو ہمارے طلبہ کرام ہیں، ان سب کے لیے امیر اہل سنت کا پیغام بھی تشریف لایا ہے. تو انشاءاللہ بھی مفتی صاحب کا بیان ہے، اسی درمیان یہ پیغام بھی انشاءاللہ آپ کو سنائیں گے. اور ساتھ ہی ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے کراچی سٹی کے نگران حاجی فضیل صاحب حکم شورا الحمدللہ اس پیاری محفل میں رونق افروز ہیں اور تشریف فرما ہیں. انشاءاللہ طلبہ کرام کو تحائف بھی یہ عطا فرمائیں گے. تو بہت پیارا یہ اجتماع ہے، سب جمع ہیں، مفتی صاحب بھی تشریف فرمائے، رکن شورا بھی، طلبہ کرام بھی، اہل محلہ بھی، شخصیات بھی. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس اجتماع کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمارے شعبے کو مزید ترقیاں عروج عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. الحمدللہ آج اس جامعۃ المدینہ میں دورہ حدیث کا باقاعدہ افتتاح اس کا پروگرام منعقد کیا گیا ہے، اور شاید یہ پہلا جامعہ ہے کہ جس میں صبح بھی دورہ حدیث ہو رہا ہے اور رات میں بھی دورہ حدیث ہو رہا ہے. یہ اللہ پاک نے اس کو برکت نصیب فرمائی. مختصراً کچھ باتیں اس حوالے سے عرض کروں گا، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا. اہل علم اس بات کو بخوبی جانتے ہیں، اور جو کتابوں کی ابتدا مختلف درجات میں آپ کی ہوتی ہے تو اس میں یہ گفتگو کی جاتی ہے کہ جو علم، جو فن آپ شروع کرتے ہیں تو اس کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے ایک وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ کسی علم کا شرف، کسی علم کی بلندی اس کے متعلق اور اس کی نسبت کے ذریعے جانی جاتی ہے. علم نحو پڑھتے ہیں تو اس کی اہمیت کو اس انداز میں بیان کیا جاتا ہے کہ اس کے ذریعے سے چونکہ قرآن و سنت کو، احادیث طیبہ کو سیکھنا اور سمجھنا یہ ممکن ہوتا ہے، تو اس کی نسبت اس اعتبار سے ہوتی ہے کہ یہ ایک علم عالی کے طور پر ہم پڑھتے ہیں اور اس کے ذریعے سے قرآن و سنت کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس سے اس کا فضل اور اس کی فضیلت کو بیان کیا جاتا ہے. علی ھذا القیاس مختلف علوم، مختلف فنون کی اہمیت کو
ان کی نسبت کے ساتھ بیان کرنا یہ اہل علم کا طریقہ چلتا ہوا آ رہا ہے۔ احادیث طیبہ کے حوالے سے علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ علم الحدیث اشرف العلوم، کہ حدیث کا جو علم ہے یہ تمام علوم میں سب سے زیادہ عزت والا ہے، کیونکہ اس کی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ ہے۔ حدیث کہتے کسے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو، آپ کے اقوال، یعنی جو آپ نے بات کی وہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال، یعنی جو آپ علیہ السلام نے کام کیے وہ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام ہوا اور آپ علیہ السلام نے اس کو برقرار رکھا، اس سے منع نہیں کیا، ان تمام چیزوں کو حدیث کہا جاتا ہے۔ تو حدیث گویا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے متعلق جو باتیں ہیں ان کا نام ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یقیناً کائنات میں یہ سب سے افضل ہستی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے برتر کوئی نہیں۔ تو جب علم حدیث کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ تعلق حاصل ہوا تو پھر اس سے برتر علم بھی کوئی نہیں ہے، اور اسی کے ذریعے سے قرآن و سنت کو، قرآن مجید فرقان حمید کو سیکھنا سمجھنا یہ ممکن ہے۔ بغیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے قرآن مجید فرقان حمید کو بھی سمجھا نہیں جا سکتا۔ دوسرا یہ کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے 20 مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کا حکم دیا، اور کامیابی اسی میں رکھی گئی کہ بندہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کار پر چلے، آپ علیہ السلام کی سنتوں پر عمل پیرا ہو، آپ علیہ السلام کا جو زندگی گزارنے کا انداز تھا اس کو بندہ فالو کرے، تو اسی میں کامیابی ہے، بغیر اس کے کوئی کامیابی بندہ حاصل نہیں کر سکتا۔ سورۃ الاحزاب میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، کہ بلا شبہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ایک بہترین نمونہ موجود ہے اس شخص کے لیے کہ جو اللہ کو راضی کرنا چاہے اور اللہ کا ذکر کرے، اللہ کو یاد کرے اور اپنی آخرت کو بہتر بنانا چاہے۔ تو ایسے شخص کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہ بہترین نمونہ ہے، یعنی اللہ پاک کی رضا، آخرت کو بہتر بنانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کو دل میں بسانا، ان تمام کے لیے جو ذریعہ ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے، آپ علیہ السلام کی زندگی ہے۔ اس پر چلے بغیر نہ آخرت سنور سکتی ہے، نہ اللہ پاک کی رضا حاصل ہو سکتی ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد یہ دل میں آ سکتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں یہ جو ارشاد فرمایا کہ آخرت اس کے ذریعے سے بہتر ہوتی ہے، یہ جو پہلا حصہ اس کا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ ہمارے درمیان بہت عام ہے، بچوں کو یہ یاد ہوتا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لیکن اس کا جو اگلا جملہ ہے عموماً اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی، کہ یہ ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو بہترین نمونہ ہے یہ اس شخص کے لیے ہے کہ جو اللہ کو راضی کرنا چاہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا چاہتا ہے، اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہ بہترین زندگی ہے۔ کس طرح بہترین زندگی ہے اور کس طرح اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اس کو مختصر ہم یوں سمجھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی وہ زندگی ہے کہ جو اس پر عمل کرنا چاہے بآسانی اس پر عمل کر سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر، آپ کی سیرت پر، آپ کی سنتوں پر عمل کرنا یہ کسی کے لیے مشکل رکھا ہی نہ گیا۔ جو خواہش نفس کا پیروکار ہے، اپنی خواہشات کے پیچھے چلنا چاہتا ہے، تو ایسا شخص اس کے لیے بھلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی
پر عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن جس شخص کو اللہ پاک کی رضا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ راضی کرنا چاہتا ہے، تو اب اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزارنے میں کوئی مشکل نہیں. اس زندگی پر عمل کر کے اللہ کی رضا اس انداز میں حاصل ہوگی کہ جہاں آخرت صحیح ہوگی، آخرت اچھی ہوگی، وہیں اللہ پاک اس کی دنیاوی زندگی کو بھی اچھا کر دے گا. کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر عمل کرنا آسان ہے، اس کو 2-3 احادیث طیبہ کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری شریف کے حدیث پاک ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا چاہو کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رات میں سوئے ہوئے ہیں، آرام کر رہے ہیں، تو تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ سکتے ہو. اور اگر یہ دیکھنا چاہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات میں عبادت کر رہے ہیں، تو تم دیکھ سکتے ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات میں عبادت کر رہے ہیں. اگر یہ دیکھنا چاہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھ رہے ہیں، یعنی نفلی روزے رکھ رہے ہیں، تو تم دیکھ سکتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے رکھ رہے ہیں. اور یہ دیکھنا چاہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے نہیں رکھ رہے، تو تم دیکھ سکتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے نہیں رکھ رہے. یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی تھی وہ تکلف اور غفلت دونوں سے خالی تھی، دونوں سے پاک تھی. ایسا نہیں تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی عام زندگی کے اندر پوری رات عبادت کرتے ہیں. اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تو آپ پوری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے، اور بعض اوقات آپ علیہ السلام نے اس طرح عبادت کی بھی. لیکن عام روٹین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے 6 حصے میں اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے، باقی حصے میں آرام فرمایا کرتے تھے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء کو یہ قدرت اور طاقت حاصل ہے کہ وہ ساری رات ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر سکتے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یقیناً ان سے بڑھ کر قوت حاصل تھی، ان سے بڑھ کر قدرت حاصل تھی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی چونکہ ہر ایک کے لیے تھی، تو آپ نے ایسا نہیں کیا کہ ساری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے اور ہمیشہ کرتے. اگر آپ ساری رات عبادت کرتے تو اب کوئی عمل کرنے والا کہتا کہ مجھ سے تو اس زندگی پر عمل نہیں ہوا جاتا، میرے لیے تو ایسا ممکن نہیں کہ میں ہمیشہ ساری رات اللہ پاک کی عبادت کروں، مجھے تو آرام کرنا ہوتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اور آسان زندگی اتنی پیاری تھی کہ اب اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ رات کو آرام کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے آسانی پیدا کر دی کہ ان کی سنت کی نیت سے بندہ اگر آرام کرتا ہے اللہ پاک اس پر بھی ثواب عطا فرمائے گا اور عمل کرنا آسان ہو گیا. اور غفلت سے بھی پاک کہ ایسا نہیں کہ ساری رات ہی سوتے رہے، اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد بھی نہیں کیا، بلکہ آپ علیہ السلام رات کے ایک حصے میں اٹھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی تاکہ غفلت سے بھی پاک ہو جائے، غفلت سے بھی بری ہو، اور ساتھ ہی ساتھ ایسا تکلف بھی نہ ہو کہ جس پر دوسرے عمل نہ کر سکے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ساری زندگی آپ روزے رکھتے، سارا سال روزے رکھتے. قدرت آپ کو حاصل تھی. جب امت کے اولیاء ایسا کر سکتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدرجہ اولا ایسا کر سکتے ہیں. لیکن آپ علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ اگر آپ ساری زندگی روزے ہی رکھتے رہتے تو پھر امت کے لیے اس پر عمل کرنا مشکل ہو جاتا. تو آپ علیہ السلام نے روزے رکھے بھی اور نہیں بھی رکھے، تاکہ جو رکھنا چاہیں اس کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار پر عمل کرنے کا ثواب ملے اور اس کی زندگی غفلت سے پاک رہے. اور جس کے لیے مشکل ہو جائے کہ وہ ہمیشہ روزہ نہیں رکھ سکتا، تو آپ علیہ السلام کی یہ زندگی ہمارے سامنے ہے کہ آپ علیہ السلام نے اکثر اوقات میں روزے نہیں رکھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ مختلف اوقات میں پیر کے دن، جمعرات کے دن روزہ رکھتے رہے، تاکہ آپ کی امت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس انداز میں بھی یاد کرتی رہے. اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں یعنی یہ سہل کرنا ہے، آسان کرنا ہے. قاضی یاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں
کہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اللہ کی طرف سے رحمت ہے، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی لوگوں کے لیے رحمت ہے. مشکل نہیں اس کے اندر، جو عمل کرنا چاہے اس کے لیے عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک کرنا بہت پسند تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں داخل ہوتے مسواک کرتے تھے، گھر سے باہر نکلتے تھے مسواک کر کے باہر نکلتے، رات کو سوتے تو سونے سے پہلے مسواک کیا کرتے، رات کو اٹھتے تو اٹھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کیا کرتے تھے. ہر وضو کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسواک فرمایا کرتے تھے. حتیٰ کہ جب دنیا سے پردہ فرمایا تو اس وقت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک فرمائی. اس کے بعد دنیا سے آپ تشریف لے کر گئے. مسواک کرنا بہت پسند تھا. آپ خود ارشاد فرماتے ہیں، آپ یہ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کہ کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائی کہ آپ کی زندگی پر عمل کرنا ہمارے لیے کتنا آسان ہو جاتا ہے. ارشاد فرمایا کہ لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاۃ، کہ اگر مجھے میری امت پر شاق نہ ہوتا تو میں انہیں اس بات کا حکم دیتا کہ ہر نماز یعنی ہر وضو کے ساتھ یہ مسواک کریں. پسند کتنی زیادہ ہے کہ ہر وقت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب موقع تبدیل ہوتا ہے، حالت تبدیل ہوتی ہے، اس میں مسواک فرما رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود امت کو اس لیے حکم نہیں دے رہے کہ اگر ان کو اس بات کا حکم دے دیا کہ ہر نماز کے ساتھ ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنی ہے تو اب مسواک کرنا فرض ہو جاتا، اور بغیر مسواک کے نہ ہمارا وضو ہوتا نہ نماز ہوتی. آج تو بغیر مسواک کے ہمارا چل جاتا ہے معاملہ، لیکن اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسے فرض فرما دیتے تو یہ ہمارے لیے کتنی آزمائش آ جاتی. لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرض نہیں فرمایا تاکہ عمل کرنے والے بآسانی اس پر عمل کر سکیں. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات بڑی پسند تھی کہ عشاء کی نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تاخیر کے ساتھ پڑھیں، دیر سے پڑھیں. آدھی رات ہونے سے کچھ پہلے اس کی ادائیگی ہو. بعض اوقات ایسا ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں بہت دیر سے تشریف لے کر آئے تو صحابہ کرام علیہم رضوان میں ایک تعداد تھی کہ جو سو گئی، پھر اٹھی، پھر سو گئی، پھر اٹھی، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان کو عشاء کی نماز پڑھائی اور ایک بات ارشاد فرمائی کہ لولا ان اشق علی امتی، اگر میری امت پر یہ بات مشکل نہ ہوتی تو میں انہیں اس بات کا حکم دیتا کہ عشاء کی نماز اسی وقت میں پڑھو. ابھی تو عشاء کی نماز ہم وقت شروع ہوتا ہے اس کی کچھ دیر کے بعد پڑھ لیتے ہیں. اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو مقرر فرما دیتے کہ عشاء کی نماز آدھی رات کے وقت پڑھنی ہے تو اب آدھی رات کے وقت عشاء کی نماز پڑھنا فرض ہو جاتا اور یہ امت کے اوپر مشکل ہو جاتا، شاق گزرتا. لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چونکہ وہ سیرت لے کر آئے تھے، وہ آپ کی زندگی تھی کہ جس پر عمل کرنا ہر ایک کے لیے آسان تھا، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عشاء کی نماز کے اندر وقت کو وسیع رکھا، زیادہ رکھا کہ جو جس وقت میں چاہے عشاء کی نماز ادا کر لے. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے. اسی لیے فرمایا کہ لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے وہ اس پر بآسانی عمل کر سکتا ہے. اور یہ نہیں کہ اس کی وجہ سے بندے کی کوئی دنیا خراب ہو. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ ہے کہ جس کے یعنی آپ علیہ السلام کے ایک طریقے کار تو وہ ہوتے ہیں کہ جو دین کے اعتبار سے ہوتے ہیں، جس پر ہم عمل کرتے ہیں. بعض چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طبعی اعتبار سے، طبیعت کے اعتبار سے پسندیدہ ہوتی تھیں، جس پر آپ علیہ السلام عمل کیا کرتے تھے. اللہ جل شانہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے افعال میں بھی، ایسے کاموں میں بھی دین و دنیا کی برکتوں کو رکھا ہوا ہے. مثال کے طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند کرتے تھے کہ آپ کھجور اور تربوز کو ملا کر کھائیں. کھجور اور تربوز کو ملا کر کھاتے تھے. تو اب اس میں ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رغبت تھی، یہ چیز پسند تھی آپ علیہ السلام کو، لیکن اللہ جل شانہ نے اس کے اندر بھی برکتوں کو رکھا ہوا ہے کہ اس کے ذریعے سے، یعنی جو تربوز کے
ٹھنڈے اثرات ہوتے ہیں، بعض اوقات وہ جو نقصان کا سبب بن سکتے ہیں، کھجور کھانے کی وجہ سے اللہ پاک ان اثرات کو دور کر دیتا ہے. اور اسی طرح کھجور کے جو گرم اثرات نقصان پہنچا سکتے تھے، اللہ پاک تربوز کے ٹھنڈے اثرات کے ذریعے اس کو دور کر دیتا ہے. تو علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو مبارک افعال ہیں، ان میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے برکت کو رکھا ہوا ہے. لہذا جو بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار پر عمل پیرا ہوتا ہے، اللہ جل شانہ جہاں اس کی آخرت کو سنوارتا ہے، دنیا کے اندر بھی اس کے کاموں کے اندر برکت پیدا فرما دیتا ہے. ایک دو مثالیں اس حوالے سے. مثال کے طور پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کاروبار کے اندر دغا دینے سے، دھوکہ دینے سے، خیانت کرنے سے منع فرمایا کہ دھوکہ دہی اس میں نہ کی جائے. اب کوئی شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم پر عمل کرنا چاہے تو اس کے لیے کیا مشکل ہے اس میں کہ وہ دھوکہ دہی کے بغیر اپنے کام کاج کو آگے بڑھائے، وہ جھوٹ بولے بغیر اپنے کام کو آگے بڑھائے. بڑھانے والے بڑھاتے ہیں، لیکن یہ اس کے لیے ہے کہ جو اللہ پاک کو راضی کرنا چاہے، جو اپنی آخرت کو سنوارنا چاہے. وہ شخص کہ جو اپنی خواہش کے پیچھے چلنا چاہے، اپنے نفس کے پیچھے چلنا چاہے، اب نفس یہ کہے گا کہ دھوکہ دہی کے ذریعے میں ایک کی جگہ 10 گنا زیادہ کما لوں گا، اس لیے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر عمل نہیں کر سکتا، تو یہ بات پھر الگ ہو جائے گی. اسی لیے فرمایا کہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، کہ جو اللہ کو راضی کرنا چاہے، جو آخرت کی بھلائی چاہے، اس کے لیے اس بات پر عمل کرنا آسان ہے. لیکن جو اللہ کو راضی کرنا نہیں چاہتا، جو نفس کے پیچھے چلنا چاہتا ہے، خواہش کے پیچھے چلنا چاہتا ہے، اب اس کے لیے مشکل ہو جائے گا. تو یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت ہے، یہ انہی افراد کے لیے ہے کہ جو اس پر عمل کرنا چاہیں. جو عمل نہ کرنا چاہیں اس کے لیے پھر اس کے اندر مشکل پیدا ہو جاتی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت ہے، اس کے حوالے سے ایک تو یہ آیت مبارکہ ہوئی کہ جس میں آخرت کی بھلائی کا ذکر فرمایا. قرآن پاک کی دوسری مشہور آیت اس حوالے سے ہے اور بڑی خوبصورت آیت ہے کہ ارشاد فرمایا کہ من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، یعنی وہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتا ہے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو فالو کرنا، اس کے پیچھے چلنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو ماننا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنا ہے. تو گویا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے والا ہے. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل کرتا ہے، تو اب اللہ جل شانہ آخرت کا اسے کیا صلہ عطا فرمائے گا. یہ ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو انبیاء کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ رکھے گا. اور فرمایا وحسن اولئک رفیقا، قیامت کے دن یہ کتنے اچھے ساتھی ہوں گے، بہترین ساتھی ہوں گے. تو اب یہ تمام چیزیں حاصل کرنے کے لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیسے کی جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار پر کیسے چلا جائے، اس کے لیے بنیادی اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا علم ہونا ضروری ہے. تو حدیث کی جو ہم نے تعریف سنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر، یعنی جتنی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں اس کو حدیث کہتے ہیں. اور اسی کا علم جو ہے وہ یہاں دورۃ الحدیث کے اندر آپ حاصل کریں گے. یہاں پر وہی باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھائی جائیں گی، اور جب تک ان باتوں کا علم نہیں ہوگا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار پر کیسے چل سکیں گے. اور بہت ساری باتیں اس حوالے سے ہیں لیکن وقت میرے پاس مختصر ہے. بس آخری بات اس حوالے سے یہ طلباء کے حوالے سے بالخصوص عرض کروں گا کہ یاد رکھیے کہ علم جو ہے اس کا تقاضا اور اس کا ثمرہ علماء نے واضح طور پر لکھا، وہ ہے عمل. حافظ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتاب تصنیف فرمائی ہے اقتضاء العلم العمل. علم عمل کا تقاضا کرتا ہے.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ ہم نے پڑھی، سنی، مطالعہ کیا، سب کچھ کر لیا، لیکن ان احادیث طیبہ کو پڑھنے سننے کا مقصد اصلی کیا ہے؟ کیوں ان کو سنا، کیوں ان کو ہم نے پڑھا؟ تو اس کا اصل مقصد جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث پر عمل کرنا ہے۔ علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ احادیث طیبہ جن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کے کرنے کا حکم دیا یا کسی کام سے بچنے کا حکم دیا، تو اس کو پڑھتے سنتے وقت بندہ اس بات کا تصور کرے کہ گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات براہ راست مجھ سے ارشاد فرما رہے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر بخاری شریف کی پہلی حدیث مبارکہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ہر شخص کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں ارشاد فرمایا؟ یہ بات کیوں ارشاد فرمائی؟ صرف اس بات کو بیان کرنے کے لیے تو نہیں نا کہ اعمال جتنے بھی ہوں ان کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں مقصد کیا تھا کہ بندہ ہر عمل سے پہلے اچھی نیت کرے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی مقام پر غیبت کرنے سے منع کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مقام پر جھوٹ بولنے سے منع کیا، دھوکہ دینے سے منع کیا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا۔ تو ان تمام مقامات پر بندہ یہ تصور کرے کہ گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست مجھے اس چیز کا حکم دے دیں، اور جب بندہ یہ تصور کرے گا کہ گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے، تو یہ تصور اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرنے کی طرف ابھارے گا۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کا بہترین ذریعہ بلا شک و شبہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے کہ عملی طور پر الحمدللہ دعوت اسلامی جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے درمیان نافذ کرتی ہے۔ تو اس مدنی ماحول سے وابستہ رہیں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے جو مدنی مذاکرے ہوتے ہیں، ان کے مدنی پھول ہوتے ہیں، ان کو توجہ کے ساتھ سنا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگی کے اندر انقلاب برپا ہوگا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت ہمارے درمیان یہ رائج ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں ان تمام باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی خاتم النبیین۔ مرکزی جامعۃ المدینہ کراچی کے چھٹے اور نائٹ کلاسز کے دوسرے دور حدیث شریف کے درجے کا آغاز۔ مرحبا تمام اراکین مجلس جامعۃ المدینہ اور اساتذہ کرام، طلباء کرام اور اسلامی بھائیوں کو، عاشقان رسول کو بہت 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 مبارکباد۔ اللہ پاک اس کی برکتیں دور حدیث شریف کی ہم سبھی کو نصیب فرما، اور حدیث پاک سے سچی محبت عقیدت نصیب کرے، اس کا احترام بھی عطا فرمائے ماشاء اللہ۔ پہلے تو آپ کو ایک حدیث پاک تحفے میں سناتا ہوں۔ اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو چیز سب سے زیادہ لوگوں کو جنت میں داخل کرے گی وہ خوف خدا اور حسن اخلاق ہے۔ اللہ کریم ہمیں اپنا خوف عطا کرے اور حسن اخلاق کی نعمت سے مالا مال فرمائے۔ ماشاء اللہ آپس میں مل جل کر رہیے گا طلباء کرام تمام، اور ایک دوسرے سے لڑنا جھگڑنا یہ نہیں چلے، اور ایک دوسرے کی برائی، غیبت، تغلیط، بلا وجہ تجہیل، پھر اپنے سے دوسرے کو گھٹیا جاننا، اور یہ سب مطلب رذائل اپنے اندر ہوں تو نکال دیجئے، اور اپنے آپ کو سب سے کم تر سمجھیے اور سنتوں پر عمل کرتے رہیے۔ دعوت اسلامی کے 12 دینی کام وہ آپ نہیں کرنے، ہفتہ وار اجتماع میں حاضری ہو، مدنی مذاکرے میں شرکت کی سعادت ملے، ہفتہ وار رسالے کا جو اعلان ہوتا ہے وہ بھی ضرور آپ نے پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ دینی سنتیں سیکھنے سکھانے کے جو قافلے ہیں اس میں بھی پابندی سے سفر جاری رکھنا ہے، نیک اعمال کے مطابق زندگی گزارنی ہے، روزانہ جائزہ لے کر اپنے اعمال کا
खाने पुर करके रिसाला जमा करवाना है इंशाअल्लाह करीम। माँ बाप की इताअत भी जारी रखिए। फिर ये कि लिबास के ताल्लुक से भी थोड़ा, अब तो उलमा बनने जा रहे हैं ना, तो पहले उलमा इमामा और ये उलमा की पहचान शुरू में भी हमको मतलब सुनने को मिलता था, ये तो उलमा पहनते हैं इमामा, ये अवाम को पहना दिया गया है। लेकिन अब जो भी है मामला अल्लाह बेहतर जाने। तो आप तो माशाअल्लाह सबके सब इमामे के पाबंद होने चाहिए और सुन्नत हमारा लिबास हो, तरह तरह की तराश खराश और इसी के जो लोगों की नज़र खींचे ऐसी ना हो, है ना। भले वो कोई भी कलर का कपड़ा हो जो शरीयत में जायज़ है, यानी शौक़ नहीं है और मोतदिल है तो भले आप पहने, लेकिन कि हो सुन्नत के मुताबिक तो क्या बात है। न आधी पिंडली तक लंबाई हो और बालिश आस्तीन एक बालिश चौड़ी हो, ये बार शरीयत में ये सुन्नत पैमाइश लिखी है। और अल्लाह करीम चाहे तो हम सबको नसीब हो जाए तो मदीना मदीना हो जाए। तो अवाम आपको देख देख कर ज़रा अमल का जज्बा अपने अंदर पैदा करेगी। फिर अगर आपकी कमज़ोरियाँ हुई तो फिर क्या होगा। अल्लाह पाक रहमत की नज़र फरमाए। बेसाब मग़फ़िरत की दुआ का मुल्तजी हूँ, आपका वक्त दे लिया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। मुफ्ती साहब अभी तशरीफ़ ले जा रहे हैं, आप सारे इस्लामी भाई इसी तरह तशरीफ़ फरमा रहे हैं। इंशाअल्लाह हमारे दरमियान रुकने शूरा हाजी फुज़ैल साहब तशरीफ़ फरमा है, ये इंशाअल्लाह ये भी कुछ मदनी फूल इरशाद फरमाएंगे। तो तमाम इस्लामी भाई तवज्जो के साथ समात फरमाएँ और इसके फ़ौरन बाद इंशाअल्लाह फिर तक़सीम तहफ़ का सिलसिला होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती साहब ने माशाअल्लाह करीम बहुत प्यारे मदनी फूल दिए और मुझे तो वाकई बहुत सीखने को और समझने में को मिला प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात मुबारक। बल्कि एक जगह हम अभी कहीं मौजूद थे तो किसी ने ये सवाल भी किया था कि औलिया पूरी पूरी रात इबादत करते थे, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो पूरी रात इबादत नहीं की। तो इसकी हिकमतें भी अल्हम्दुलिल्लाह पता चली। इल्म होता है, इल्म की बरकतें अपनी जगह है। खैर अमीर अहले सुन्नत ने भी कई मदनी फूल दिए, मैं 2-4 मिनट ही कुछ अर्ज़ करूँगा। जैसा कि मैंने अभी अर्ज़ किया कि इस तरह का सवाल हुआ कहीं कि औलिया के आप वाक़यात बताते हैं कि इन्होंने पूरी रात इबादत की, तो इतने रोज़े रखे, तो इतने नवाफिल पढ़ा करते थे, तो 2 रकत में कुरान ख़त्म करते थे। तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात मुबारक में तो इस तरह की चीज़ें नहीं मिलती। अभी जो वक्त और दौर चल रहा है ना, ये सोशल मीडिया का दौर है और हमारी जो यूथ है इस वक्त, नौजवान हैं, उनके जहनों में जो है कई इस तरह के सवालात हैं। ये तो चलो इबादत के मुतालिक सवालात थे, कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर मेरी हाज़िरी हुई, मेरे जदवल बने, जहाँ एलिट क्लास रहती है ख़ास करके, तो उनमें जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में नौजवान पढ़ते हैं तो उनके जहनों में भी कई एक सवाल आते हैं इस तरह के, न सिर्फ इबादत के मुतालिक बल्कि अक़ाइद के मुतालिक भी कई ऐसे सवाल आते हैं। इसी तरह मैं ये बात जो है किसी और की नहीं कर रहा, अपने घरों में, अपने से मुराद मेरा घर नहीं, इस्लामी भाई दीन से जो वाबस्ता हैं उनके घरों में भी जो है, जो हमारे नौजवान हैं, अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया का तो ये फरमान है ही ना कि अपने बच्चों को अपने साथ बचपन से ही
اجتماعات میں لے آئیں، دینی ماحول میں لے آئیں، تاکہ ان کو پتہ چل جائے ہمارا ماحول یہ ہے۔ اور بچپن میں جو ذہن بن جاتا ہے وہ بنا رہتا ہے۔ اگر آدمی یہ سوچتا ہے کہ ابھی بچہ ہے، ابھی یہ کیا سمجھتا ہے، اس کو لے جاؤں گا کیا سیکھے گا، تو پھر جب وہ بڑا ہوتا ہے تو پھر ہاتھ نہیں آتا، پھر کوئی نہ کوئی اس کا دوست اس کو لے کر چلا جاتا ہے اور اس کے ذہن میں کئی سوالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو واقعی دور جو ہے یہ کچھ اور ہے میرے پیارے اسلام بھائیوں۔ میں اس پر غور کر رہا تھا کہ جو یوتھ ہے اس وقت، اور اس پر باقاعدہ ایک کلام ہے، جو یہ نیو جنریشن ہے، نوجوان نسل ہے، کہ ان کو کس طرح بچایا جائے۔ کہ سوشل میڈیا سب کے پاس ہے، جس کو چاہے سنتے، جس کو چاہے پڑھتے ہیں۔ تو میرے ذہن میں یہ آیا تھا کہ ان کو بچانے کے لیے جو ہے نا ہمارے جامعۃ المدینہ کے طلبہ کرام جو ہے نا یہ بہت بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں، کہ آپ بھی نوجوان ہیں، جوان ہیں، اور ظاہر ہے کہ جوان کو اٹریکٹ کرتا ہے۔ امیر اہل سنت نے جو مدنی پھول دیے، جو احتیاط بیان کی، وہ اپنی جگہ پر ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن نیکی کی دعوت، انفرادی کوشش۔ آپ نے جب درس نظامی میں داخلہ لیا تو آپ کو ایک فارم دیا گیا تھا اور اس پہ پوچھا گیا ہوگا کہ آپ کی نیت کیا ہے۔ تو کسی نے کہا کہ دین کو زندہ کروں گا، کسی نے کہا جہالت دور کروں گا، کسی نے کہا اپنے اور دوسروں کے عقائد اور اعمال کی اصلاح کروں گا۔ یہی نیتیں ہوتی ہیں نا علم دین حاصل کرنے کی۔ تو دعوت اسلامی کے ماحول میں تو اس کا موقع بھی موجود ہے نیکی کی دعوت دینے کا۔ میری عرض آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ برائے کرم اس درد کو سمجھے، واقعی یہ درد ہے۔ مسلمانوں کے عقائد اور اعمال جو ہے نا یہ برباد ہو رہے ہیں، اور مین تو عقیدہ ہے۔ عقیدے کے معاملے میں ہمارے نوجوان تذبذب کا شکار ہیں، بڑے کلام ہیں ان کے پاس، بڑا ذہن میں سوالات ہیں، پتہ نہیں کس کس کو سنتے ہیں۔ آپ اہل علم لوگ ہیں، علم والے جواب دے سکتے ہیں۔ کئی جگہوں پر ضرورت پڑتی ہے، ہم کئی ایسی جگہوں پر جاتے ہیں تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ بیان کے لیے ہمیں مفتی صاحب چاہیے، بیان کے لیے ہمیں علامہ صاحب چاہیے، بیان کے لیے ہمارے پاس وہ بھیجو۔ آپ تو آتے ہو صرف بیان کرتے ہو، نیکی کی دعوت دیتے ہو، سنتیں سکھاتے ہو۔ آپ کے مدرسے کا نام فیضان بغداد ہے؟ بھائی ان کے مدرسے کا نام فیضان بغداد ہے، ماشاءاللہ۔ تو ہمیں یہ کہ ہمارے جو ہے اسلامی بھائی، ہمارے ذمہ داران، یا اس طرح کے جو ایریاز ہیں، پوش ایریاز ہیں، بحریہ ہے، ایلیٹ کلاس لوگ جہاں پر رہتے ہیں، تو وہاں یہ ہوتا ہے کہ بھئی بیان کرتے ہیں، بیان کریں، لیکن ہمیں سوالات بھی کرنے دیں۔ اچھا، سوال کا جواب ہر ایک نہیں دے سکتا، ہر کوئی یہ نہیں ہے کہ وہ 5ویں درجے میں پڑھتا ہے تو سارے جوابات دے سکتا ہے، 4تھے درجے میں پڑھتا ہے تو سارے جوابات دے سکتا ہے، لیکن ان کے سوالات جو ہے میں نے یہ دیکھا کہ اتنے مشکل بھی نہیں ہوتے، کہ بالکل کوئی ہٹ کر سوالات ہوتے ہیں، عقیدے کے متعلق ہوتے ہیں، علم کی باتیں ہوتی ہیں، عبادات کے متعلق ہوتے ہیں، کئی ایک ہوتے ہیں، لیکن ہمارا مبلغ اس کا جواب اس طرح نہیں دے سکتا۔ آپ کے اندر علم ہے تو بھائی اندر ہی رکھنا ہے یا باہر بھی اس کو لے کر آنا ہے؟ تو موقع ہے ہمارے پاس، تو نیت کریں یار۔ یہ یوتھ، پچھلے دنوں شاہ صاحب اور ہم بیٹھے تھے تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ یار یوتھ کو سنبھالو، یہ نوجوانوں کو سنبھالو۔ اگر ان کے عقائد ابھی برباد ہو گئے، یونیورسٹیز میں، کالجز میں، وہاں برباد ہو گئے، تو آگے تو ان کو کسی نہ کسی پوسٹ پر بیٹھنا ہے۔ کوئی بزنس مین بنے گا، کوئی سی اے کرے گا، کوئی ڈاکٹر بنے گا، کوئی انجینئر بنے گا، کوئی کیا بنے گا، کوئی کیا بنے گا، اور کیسی پوسٹوں پر یہ ہوں گے۔ جب یہ وہاں پر ہوں گے تو پھر وہاں کیا ہو رہا ہوگا، اور کئی جگہ پر ہمیں اس کی تکلیفیں آتی ہیں۔ اللہ رحمت کی نظر فرمائے۔ تو نیت کریں انشاءاللہ الکریم کہ نیکی کی دعوت دیں گے، نوجوانوں کو سنبھالیں گے۔ اس کے لیے یہ کہ ان کو محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، ہمارا جو دینی کاموں کا وقت ہوتا ہے اس میں خصوصیت کے ساتھ ان کے پاس جائیں، بیٹھیں، ملاقات کریں، اور اصلاح نرمی سے ہوتی ہے، گرمی سے نہیں ہوتی۔ تو محبت سے، شفقت سے، پیار سے سمجھائیں۔ کوئی چائے کے کپ کے نام پر اس کو جمع کریں، گیدرنگ کے نام پر جمع کریں۔ الحمدللہ ہمارے پاس تو کئی مواقع ہیں، ہفتہ وار اجتماع ہے، مدنی مذاکرہ ہے، اس کے علاوہ کئی ایک سیشن ہو ہی رہے ہوتے ہیں ہمارے۔ تو نیت کریں کہ یار ان کو سنبھالیں، کہ ہماری کوشش سے کتنوں کے عقائد کی اور اعمال کی اصلاح ہو جائے گی۔ الحمدللہ دعوت اسلامی سے جو وابستہ ہوتا ہے تو الحمدللہ وہ کوشش کرتا ہے میں اپنے بچوں کو بھی دعوت اسلامی والا کروں۔ تو ہم پوچھتے ہیں نا کہ بھائی آپ اپنے بیٹے کو کیا بنائیں گے؟ چلو میں آپ سے ہی پوچھتا ہوں، اللہ آپ کو اولاد نرینہ عطا کرے، تو آپ اپنے بچے کو کیا بنائیں گے؟ جی عالم بنائیں گے؟ کیوں؟ ڈاکٹر کیوں نہیں بنائیں گے؟ بہت پیسہ جمع ہو جائے گا، ڈاکٹر تو آج کل بہت کماتے ہیں۔ جی آپ کیا بنائیں گے؟ عالم۔ دیکھیں ماشاءاللہ یہ سوچ ہے۔
تو ان نیکی کی دعوت کی یہ برکت ہے. تو نیت کریں انشاءاللہ الکریم کو دینی کاموں میں حصہ لیں. امیر علیہ سنت نے بھی ترغیب دلائی، سنتوں کے متعلق بھی بتایا، لباس کے متعلق بھی بتایا، کئی ایک احتیاطیں بتائی. اللہ پاک اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. دینی کاموں میں حصہ لیں، نیکی کی دعوت دیں، انفرادی کوشش کریں، اجتماعات میں شرکت کریں، کروائیں. بلکہ ہر طالب علم ایک سزوکی اجتماع میں لے کر آئے، ہر طالب علم ایک سزوکی بھر کر مدنی مذاکرے میں لے کر آئے. اور اب جو ہے ہر طالب علم کا ایک قافلہ ہونا چاہیے، اپنا قافلہ تیار کریں باہر سے. یہاں تو مل کر جاتے ہیں نا، قافلے کا جب وقت آتا ہے تو ہم آپس میں مل کر جا رہے ہوتے ہیں. نہیں، یہ ٹاسک ہونا چاہیے آپ کے پاس کہ میں ساتھ اس جو ہے جوانوں کو، نوجوانوں کو میں تیار کر کے اپنے ساتھ سفر کرواؤں گا. ہر طالب علم کا اپنا ایک قافلہ ہونا چاہیے. نیت کرتے ہیں انشاءاللہ، نیت دل میں کرنا، ہاتھ مت اٹھانا. امیر علیہ سنت آج کل ہاتھ نہیں اٹھا رہے، فرمانے دلی میں نیت کرے کہ وہ گھبرا کر بازو کا ہاتھ اٹھا دیتا ہے تو وہ جھوٹ ہو سکتا ہے. تو دل میں نیت جس کی بنتی ہو، نیت کہ یہ بنائے واقعی کہ ہم اپنا قافلہ خود تیار کریں گے. اور آگے کھالیں بھی آ رہی ہیں. کون کون جمع کرے گا کھالیں؟ ماشاءاللہ. کون کون؟ اچھا ماشاءاللہ. زکوٰۃ، فطرات، عطیات کیش لینا ہوتا ہے تو نکلوانا واقعی ایک کام ہوتا ہے کہ جیب میں ہاتھ ڈلوا کر نکالنا پڑتا ہے، بیٹھنا پڑتا ہے، ترغیب دلانی پڑتی ہے. پھر وہ بولے گا کل آ جاؤ، تو ابھی تو میں نے حساب نہیں کیا، تو 5 دن بعد آنا، بیچ کے عشرے میں آ جانا، چاند رات کو آنا. اچھا پھر گئے تو بولے میں تو دے چکا ہوں. یہ سب ہو رہا ہوتا ہے نا. اچھا مانگنے میں بھی جھجک ہوتی ہے. کھال کو یہ کیا کرے گا؟ کھال میں تو نہیں بولے گا عید کے بعد آ کر لے جانا، بولے گا بھائی اس دن آ جانا اور اس ٹائم پر آ جانا، پھر فون کرے گا. تو کھال تو دینی ہی دینی ہے نا، رکھنا تھوڑی ہے. پیسہ دینے میں تو پھر بھی بندے کا دل وہ ہوتا ہے کہ دینا ہوتا ہے، لیکن کوشش یہ ہوتی ہے جتنا لیٹ میرے پاس سے پیسہ جائے. مال کی محبت تو ہوتی ہے نا کہ بھلے کل دے دوں گا، پرسوں دے دوں گا، ابھی حساب نہیں کیا ہے. اور اسی کو کہا جائے اگر کہ بھائی وہ ایک پارٹنرشپ کرنی ہے، 10 لاکھ روپیہ چاہیے اور 15 لاکھ روپیہ بچے گا، 5 لاکھ روپیہ بچ جائے گا، تو بولے گا ابھی لا کر دیتا ہوں. سارا حساب ہوا ہوگا، سارا کیش رکھا ہوا ہوگا، لیکن زکوٰۃ دینی ہے تو بولے گا ابھی بتاتا ہوں، کل دے دوں گا، پرسوں دے دوں گا. اس میں لوگ سستی کرتے. کھال میں کیا؟ کھال میں کچھ بھی نہیں. کھال تو دینی دینی، اس کو اپنے پاس رکھنی ہی نہیں ہے. تو اس کے لیے مین چیز یہ کہ بکنگ، ہمارے یہاں بکنگ کی بڑی کمزوری ہے، بکنگ نہیں ہوتی. اچھا پھر اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ جاننے والا ہے نہیں ہے. عطیات تو جاننے والے سے ملتے ہیں، فنڈ تو جاننے والے سے ملتے ہیں. یہ تو جو بھی کھڑا ہوا آپ چلے جائیں، ہاں بھائی کھال. اور وہ سافٹ ویئر بھی الحمدللہ ہمارے اپلیکیشن بنائی ہے ہمارے قافلہ مجلس نے، تو آپ اپنے پاس ڈاؤن لوڈ کر لیں اور بکنگ کر لیں ان کی کھالیں. جتنی بکنگ ہوگی اتنی کھالیں ہم اٹھا سکتے ہیں. تو آپ نیت کریں انشاءاللہ کہ اس میں ہم بھرپور کوشش کریں گے. اور طلبہ کرام کی بھرپور کوشش ہوتی ہے ماشاءاللہ. ایک تعداد میں طلبہ کرام الحمدللہ اس طرح کے ایریاز میں ہمارے آتے ہیں کہ جہاں کھالیں زیادہ ہوتی ہے، وصول کرنے والے کم ہوتے ہیں، تو ہمارے طلبہ کرام ماشاءاللہ کوشش کرتے ہیں، وہ رات بھی گزارتے ہیں، دن بھی گزارتے ہیں، کھالے بھی اٹھاتے ہیں، پڑے رہتے ہیں. الحمدللہ اللہ قبول فرمائے. تو اس مرتبہ بھی بھرپور کوشش کرنی ہے ہمیں انشاءاللہ. اور ہمارے ذمہ داران، ہمارے ناظم صاحب کی طرف سے جو ہمیں جدول ملے اس کے مطابق ہمیں کوشش کرنی ہے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پیارے پیارے اسلامی بھائیو، الحمدللہ عز و جل ہم سب مسلمان ہیں، اور مسلمان کا ہر کام اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق ہونا چاہیے. مسلمان کا سب سے اہم ترین کام اپنے ایمان کی حفاظت ہے، اور ایمان کی حفاظت کا ایک ذریعہ شیخ کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر ان کی بیعت میں آ جانا ہے. الحمدللہ عز و جل ہماری خوش نصیبی اس پرفتن دور کے اندر شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ جیسی عظیم ہستی ہمارے درمیان موجود ہیں، جو کہ سلسلہ عالیہ قادریہ میں بیعت بھی فرماتے ہیں. اور سلسلہ عالیہ قادریہ کے تو کیا کہنے ہیں. حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا کوئی بھی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا. ایک مقام پر فرماتے ہیں میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک اپنے تمام مریدین کو داخل جنت نہ کروا دوں. الحمدللہ عز و جل ہمارے درمیان رکن شورا نگران کراچی سٹی حاجی فضیل دامت برکاتہم العالیہ جلوہ فرما ہیں. آپ اس بات کے مجاز بھی ہیں کہ آپ امیر اہل سنت کے ذریعے سلسلہ قادریہ عطاریہ میں بیعت فرماتے ہیں.
تو میں رکن شورا سے درخواست کرتا ہوں کہ ہم سب کو سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ میں بیعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے پچھلے تمام گناہوں سے، اور ارادہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، فلمیں ڈرامے، گانے باجے، بے پردے وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے ارادے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ عطاریہ میں نے اپنا ہاتھ امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا، اور امیر اہل سنت کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما، اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب انشاءاللہ عز و جل ہمارے جن طلباء کرام نے کنز المدارس بورڈ کے تحت 2025 سالانہ امتحانات میں پوزیشن لی ہیں، انہیں تحائف دینے کا سلسلہ ہوگا۔ اس سے پہلے کچھ گزارشات عرض کرتا چلوں۔ الحمدللہ عز و جل اس وقت ہم تمام اسلامی بھائی جامعۃ المدینہ فیضان بغداد میں موجود ہیں، اور الحمدللہ عز و جل یہ وہ جامعۃ المدینہ ہے جو کہ ایک مرکزی جامعہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ بالخصوص ڈسٹرکٹ کورنگی کے اندر یہ دورۃ الحدیث شریف والا جامعۃ المدینہ ہے، اور اس کے اطراف میں اس کی کئی شاخیں ہیں، جو کہ 10 کے قریب اس کی شاخیں ہیں۔ الحمدللہ عز و جل ہمارے اس جامعۃ المدینہ میں دن کے اندر بھی درس نظامی کی کلاسز چل رہی ہیں، اور رات کے اندر بھی درس نظامی کی کلاسز جاری ہیں۔ دن کے اندر بھی ہمارے درس نظامی کی کلاسز یہ دورۃ الحدیث شریف تک موجود ہیں، یعنی جو طالب علم فیضان بغداد میں پڑھنے کے لیے آئیں گے وہ مکمل درس نظامی اپنا جامعۃ المدینہ فیضان بغداد سے کر کے دعوت اسلامی کی سند دے کر پاس آؤٹ ہو جائیں گے۔ اسی طرح اب یہ سلسلہ نائٹ جامعۃ المدینہ میں بھی ہے کہ جو جامعۃ المدینہ نائٹ کلاسز میں داخلہ لیں گے وہ مکمل اپنا درس نظامی کا جو سفر ہے 8 سالہ، یہ انشاءاللہ عز و جل اسی بلڈنگ جامعۃ المدینہ فیضان بغداد میں مکمل کر سکیں گے۔ ہمارے پاس سے کئی طلبہ فارغ التحصیل ہو چکے ہیں، جو کہ اب انہی جو ہمارے شاخیں ہیں جامعۃ المدینہ فیضان بغداد کی، ان کے اندر تدریس بھی کر رہے ہیں، دعوت اسلامی کے دیگر شعبجات میں دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ اس وقت الحمدللہ عز و جل جامعۃ المدینہ فیضان بغداد ڈے کے اندر 400 سے زائد طلبہ موجود ہیں، اور جو ہمارے اس سال دورہ حدیث شریف کے اندر طلبہ کی تعداد ہے وہ 88 ہے۔ 88 طلبہ کرام اس سال دورہ حدیث شریف کر رہے ہیں۔ سابقہ سال جنہوں نے دورہ حدیث شریف کیا، یعنی جو ہمارے فیضان بغداد جامعۃ المدینہ سے فارغ التحصیل ہو کر عالم بنے، مدنی بن گئے، ان کی تعداد 60 کے قریب ہے۔ یعنی 60 علماء کرام پچھلے سال ہمارے فارغ التحصیل ہوئے، اور آنے والے سال کے اندر اسی جامعۃ المدینہ سے 88 سے 90 علماء کرام فارغ التحصیل ہوں گے الحمدللہ عز و جل۔ نائٹ کے بھی انشاءاللہ عز و جل آئندہ سال ہمارے 12 طلبہ کرام اسی جامعۃ المدینہ سے فارغ التحصیل ہوں گے۔ آپ کے سامنے جو جامعۃ المدینہ موجود ہے
یہ دعوت اسلامی کا ایک عظیم ادارہ ہے، اور ہر دین کا ہر کام جو اس دور میں ہو رہا ہے وہ پیسوں کے ذریعے ہو رہا ہے۔ ہمارے بھی جامعۃ المدینہ صرف فیضان بغداد کے کروڑوں روپے میں اخراجات ہیں سالانہ، جس میں بہت ساری چیزیں ہیں، جس میں بجلی کا بل بھی ہے، گیس کا بل بھی ہے۔ اب یہاں اس سال سے، پچھلے سال اکتوبر کے مہینے سے ہمارے جامعۃ المدینہ میں کچن کا بھی آغاز ہو چکا ہے، یعنی جو طلبہ کرام فیضان بغداد میں پڑھتے ہیں اور مقیم ہو کر اپنا درس نظامی مکمل کرنا چاہتے ہیں، فقط پڑھائی کے لیے دور دراز سے آ کر یہاں مقیم ہو کر پڑھتے ہیں، ان طلبہ کرام کو کھانا بھی فیضان بغداد سے ہی پیش کیا جاتا ہے۔ یہ پچھلے سال اکتوبر کے مہینے سے ہمارا سلسلہ جاری ہو چکا ہے۔ تو آنے والے سال میں، اس سال میں 2025 میں ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ انشاءاللہ عزوجل ہم اپنا پورا جامعۃ المدینہ سولر سسٹم پر لے کر چلے جائیں گے۔ الحمدللہ عزوجل جامعۃ المدینہ فیضان بغداد کے دورہ حدیث شریف کی جو کلاس ہے، اس کے اندر جو طلبہ کرام پڑھتے ہیں، اس کی خصوصیت یہ ہے، اور پورے کراچی سٹی کے اندر جو طلبہ کرام دورہ حدیث شریف میں پڑھتے ہیں، اس کی خصوصیت یہ ہے کہ ان طلبہ کرام کو ایئر کنڈیشن کی سہولت فراہم کی جاتی ہے کہ علم دین حاصل کریں، ایک اچھے پرفضا مقام پر یہ حاصل کریں، ان کو کسی قسم کی آزمائش کا سامنا نہ ہو سکے۔ تو ان سارے اخراجات میں ہمارے بجلی کے بل ہیں، دیگر اخراجات ہیں، جو کروڑوں میں ہمارے اخراجات جا رہے ہوتے ہیں۔ تو اپنے اخراجات کو کم کرنے کے لیے اس سال ہماری پلاننگ یہ ہے کہ انشاءاللہ عزوجل سال 2025 کے اندر جامعۃ المدینہ فیضان بغداد پورا سولر سسٹم پر ہو جائے گا۔ اب تقریباً یہ جو سولر سسٹم پر پورا جامعۃ المدینہ فیضان بغداد کنورٹ کیا جائے گا، اس کا جو ایک اندازہ لگایا وہ ہے تقریباً 30 لاکھ کے قریب، 30 لاکھ کے قریب اس پر اخراجات آئیں گے۔ اب تمام اسلامی بھائی جو یہاں پر موجود ہیں، ہمارے طلبہ کرام موجود ہیں، ہمارے ڈسٹرکٹ کورنگی کے ذمہ داران موجود ہیں، میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ سے جتنا ہو سکے اپنا حصہ اس میں شامل فرمائیں۔ اللہ نے چاہا تو دین و جہاں میں اس کی برکتیں حاصل ہوں گی انشاءاللہ عزوجل۔ اب طلبہ کو تحائف تقسیم کرنے کا سلسلہ جاری ہوگا۔ ایک مرتبہ پھر میں آپ تمام ذمہ داران کا، طلبہ کرام کا، جو ہماری شخصیات تشریف لائیں، مفتی حسان صاحب کا، بالخصوص نگران کراچی سٹی رکن شورا حاجی فضیل دامت برکاتہم العالیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات تشریف لے کر آئے۔ فیضان بغداد کورنگی 2.5 دے کے طلبہ عامہ سال دوم درس نظامی سیکنڈ ایئر میں فرسٹ پوزیشن جس طالب علم نے حاصل کی ہے، ان کا نام ہے محمد معاویہ رضا بن محمد اقبال۔ اسٹیج پر تشریف لے آئیں، طلبہ کرام جلدی جلدی تشریف لے کر آئیں۔ سیکنڈ پوزیشن جس طالب علم نے حاصل کی ہے عبد الحنان بن شہاب الدین۔ تھرڈ پوزیشن جس طالب علم نے حاصل کی ہے صدام حسین بن الہی بخش۔ خاصہ سال اول درس نظامی تھرڈ ایئر کے اندر پہلی پوزیشن جس طالب علم نے حاصل کی ہے فہد بن ابو احمد۔ سیکنڈ پوزیشن جس طالب علم نے حاصل کی ہے واسط کامران بن کامران شکیل۔ تھرڈ پوزیشن جس طالب علم نے حاصل کی ہے محمد حسن بن محمد وسیم۔ طلبہ کرام جو تحفہ لینے کے لیے آ رہے ہیں، سب سے پہلے آپ مصافحہ کیجئے، اس کے بعد اپنا تحفہ وصول کیجئے، اس کے بعد دیگر طلبہ کو آنے کا موقع دیجئے۔ خاصہ سال دوم درس نظامی 4th ایئر فرسٹ پوزیشن جس طالب علم نے حاصل کی ہے محمد اسحاق بن رب نواز۔ سیکنڈ پوزیشن جس طالب علم نے حاصل کی ہے عبید رضا بن سعید اللہ۔ تھرڈ پوزیشن جس طالب علم نے حاصل کی ہے احمد رضا بن محمد ذیشان۔ عالیہ سال اول درس نظامی 5th ایئر فرسٹ پوزیشن جس طالب علم نے حاصل کی ہے ساجد علی بن عبد الخالق۔ سیکنڈ پوزیشن جس طالب علم نے حاصل کی ہے نعمت اللہ بن رحمت اللہ۔ تھرڈ پوزیشن جس طالب علم نے حاصل کی ہے محمد احسن بن محمد صالح۔ ایک اور تھرڈ پوزیشن اس درجے کے اندر ہے، وہ جس طالب علم نے حاصل کی ہے محمد ہمایوں بن محمد ایوب۔ عالیہ سال دوم 6th ایئر درس نظامی فرسٹ پوزیشن جس طالب علم نے حاصل کی ہے محمد عبید رضا بن محمد فاروق۔ سیکنڈ پوزیشن جس طالب علم نے حاصل کی ہے سید محمد آصف رضا بن سید صادق حسین۔ تھرڈ پوزیشن جس طالب علم نے حاصل کی ہے کبیر حسین رضا بن محمد شاہد۔ عالمیہ سال اول 7th ایئر درس نظامی فرسٹ پوزیشن جس طالب علم نے حاصل کی ہے
طلحہ احمد بن اعجاز احمد. سیکنڈ پوزیشن جس طالب علم نے حاصل کی ہے محمد نعمان بن غلام سرور قریشی. تھرڈ پوزیشن جس طالب علم نے حاصل کی ہے محمد سیام حسین بن محمد یوسف. حوصلہ افزائی کی نیت سے تمام طلبہ سبحان اللہ کہتے جائیں. عالمیہ سال دوم لاسٹ ایئر درس نظامی. فرسٹ پوزیشن جس طالب علم نے حاصل کی ہے محمد حذیفہ بن محمد ابرار. سیکنڈ پوزیشن جس طالب علم نے حاصل کی ہے محمد انس سومرو بن غلام محبوب علی سومرو. تھرڈ پوزیشن جس طالب علم نے حاصل کی ہے عاقب علی بن گل محمد. یہ ہمارے ڈے جامعۃ المدینہ کے وہ طلباء کرام تھے جنہوں نے سال 2025 کنز المدارس کے تحت پوزیشن حاصل کی تھی. انشاءاللہ سبحانہ نائٹ میں جن طلباء کرام نے کنز المدارس کے تحت پوزیشن حاصل کی ہیں ان طلباء کرام کے نام لیے جائیں گے. میں تمام طلباء کرام سے درخواست کرتا ہوں کہ جلدی جلدی تشریف لے کر آئیں. عامہ سال اول فرسٹ پوزیشن جس طالب علم نے حاصل کی ہے حماد احمد بن طارق اسلم. سیکنڈ پوزیشن جس طالب علم نے حاصل کی ہے ابو بکر بن عبد الرحیم. تھرڈ پوزیشن جس طالب علم نے حاصل کی ہے ایان شیخ بن محمد اصغر. عامہ سال دوم سیکنڈ ایئر درس نظامی. فرسٹ پوزیشن جس طالب علم نے حاصل کی ہے احمد حسن بن محمد اقبال. سیکنڈ پوزیشن جس طالب علم نے حاصل کی ہے محمد حسان بن محمد اعجاز. تھرڈ پوزیشن جس طالب علم نے حاصل کی ہے محمد حسنین بن محمد شاہد. خاصہ سال اول تھرڈ ایئر درس نظامی. فرسٹ پوزیشن جس طالب علم نے حاصل کی ہے محمد شمویل بن محمد عرفان. سیکنڈ پوزیشن جس طالب علم نے حاصل کی ہے حیدر علی بن زاہد حسین. تھرڈ پوزیشن جس طالب علم نے حاصل کی ہے محمد رابط بن محمد ظفر. خاصہ سال دوم فورتھ ایئر درس نظامی. فرسٹ پوزیشن جس طالب علم نے حاصل کی ہے محمد جابر بن عبد المنان. سیکنڈ پوزیشن جس طالب علم نے حاصل کی ہے کاشف رشید بن عبد الرشید. تھرڈ پوزیشن جس طالب علم نے حاصل کی ہے غیاث احمد بن فہیم الدین. عالیہ سال اول فرسٹ پوزیشن جس طالب علم نے حاصل کی ہے محمد کاشان بن محمد اکرم. سیکنڈ پوزیشن جس طالب علم نے حاصل کی ہے نعمان الحسن بن رب نواز. تھرڈ پوزیشن جس طالب علم نے حاصل کی ہے زبیر احمد بن نور حسین. عالمیہ سال اول سیونتھ ایئر درس نظامی. فرسٹ پوزیشن جس طالب علم نے حاصل کی ہے محمد عرفان بن محمد اسلم. محمد عفان بن محمد عمران. تھرڈ پوزیشن جس طالب علم نے حاصل کی ہے محمد ازمیر بن محمد ہاشم. اب انشاءاللہ عز و جل وہ طلباء کرام جنہوں نے پورے جامعۃ المدینہ کے اندر ٹاپ 3 پوزیشن حاصل کی ہیں انشاءاللہ ان کے نام لیے جائیں گے. جامعۃ المدینہ کے یہ طلباء کرام جن کی پوزیشن آئی ہے
ہمارے پورے جامعۃ المدینہ کے اندر جن طلبہ کرام نے ٹاپ 3 پوزیشن لی ہیں، اب انشاءاللہ عز و جل ان کے نام لیے جا رہے ہیں. جلدی جلدی یہ بھی طلبہ کرام اسٹیج پر تشریف لے آئیں. ساجد علی بن عبد الخالق، طلحہ احمد بن اعجاز احمد، محمد جابر بن عبد المنان. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ جن طلبہ کرام کو ابھی تحائف پیش کیے گئے ہیں، ان کے لیے ایک اسلامی بھائی کی طرف سے ماشاءاللہ تحائف اور مزید پیش کیے جائیں گے. تو آپ ابھی دعا کے بعد اپنے ناظرین صاحب سے رابطہ کر لیجئے گا. انشاءاللہ یہ آپ کو تحائف ایک کمرے میں پیش یا آفس میں پیش کر دیں گے انشاءاللہ. یا دور حدیث میں آپ تشریف لے آئیے گا، وہیں انشاءاللہ فوٹو بھی بن جائے گی آپ کے تحائف کے ساتھ، اور وہیں انشاءاللہ آپ کو مزید تحائف پیش کرنے ہیں، وہ انشاءاللہ وہ شخصیت آپ کو پیش کر دے گی انشاءاللہ. یہ جتنی بھی طلبہ کرام کو تحائف ملے ہیں کتابوں کی صورت میں، یہ ساری کتابیں آپ ساتھ لے کر آئیے گا دور حدیث شریف میں، اور وہیں یہ سارا سلسلہ انشاءاللہ ہوگا. مدرسۃ المدینہ کے جو طلبہ کرام ہیں انہوں نے قرآن پاک ختم کیا ہے، اب انہیں یہ سند پیش کی جائے گی. ہمارے ماشاءاللہ شورٹ ٹائم کے مدرسۃ المدینہ کے نگران مجلس بھی تشریف لائے ہوئے ہیں، میں ان سے بھی عرض کروں گا کہ آپ بھی تشریف لائیں، انشاءاللہ ان کو سندیں پیش کر دیں. حسنین بن فرقان، علی بن عدیل، عاصم بن عبد الستار، تمام طلبہ کرام جلدی جلدی اسٹیج پر تشریف لے آئیں. مدرسۃ المدینہ کے وہ طلبہ کرام جنہوں نے سال ناظرہ مکمل کیا ہے، اسٹیج پر تشریف لے آئیں. عفان بن عمران، ریان بن توقیر، عیان بن رشید، حسین بن دانش، زین بن محمد آصف، زید بن اقبال، ارمان بن ندیم، علی بن عدنان، اسید بن اشرف، بلال بن ارشد، سفیان بن کامران، عبد السبحان بن کاشف، شایان بن یاور، عبد السبحان بن عرفان، حسان بن ماہر، عبد الہادی، عریب، عبد السبحان، دائم، ارمان، عبد المحاسب، عبداللہ. اس سال جو دورۃ الحدیث شریف سے جامعۃ المدینہ فیضان بغداد سے فارغ التحصیل ہوئے تھے 2024 کے اندر، وہ تمام مدنی اسلامی بھائی بھی جلدی جلدی اسٹیج پر تشریف لے آئیں. سال 2024 میں جو اسلامی بھائی جامعۃ المدینہ فیضان بغداد سے فارغ التحصیل ہوئے تھے، وہ تمام مدنی اسلامی بھائی جلدی جلدی اسٹیج پر تشریف لے آئیں. تمام اسلامی بھائی جلدی جلدی اسٹیج کی طرف آ جائیں. جو اسلامی بھائی 2024 میں فارغ التحصیل ہوئے تھے، وہ مدنی اسلامی بھائی جلدی جلدی اسٹیج پر آ جائیں.
انشاءاللہ عز و جل صلاۃ و سلام. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، انت نور اللہ فجرا جئت بعد العسر يسرا، ربنا لك قدرا، يا إمام الأنبياء، يا حبيبي يا رسول الله، يا نبي السلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. پہلے ہم سیکھیں قرینہ، پھر ملے مرشد سے سینہ، اس طرح سینہ بسینہ پہنچے ہم سوئے مدینہ. پوری یا رب یہ دعا کر ہم تیرے مولا پہ جا کر، پہلے کچھ نعتیں سنا کر، پھر کبھی سر کو جھکا کر، یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. جزا اللہ عنا محمد ما ہوا اہلہ. یا رب کریم ارحم الراحمین الہ العالمین، ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. مولا کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، پکا نمازی بنا دے، سچا عاشق رسول بنا دے. نیکیوں میں، نمازوں میں، سنتوں میں، نیکی کے کاموں میں، قافلوں میں، نیک اعمال میں ہمارا دل لگا دے. تقوی کی دولت نصیب کر. مولا گناہوں سے نفرت عطا فرما، جھوٹ، غیبت، چغلی، حسد، تکبر، بغض اور کینے سے بچا لے. اخلاص کی نعمت عطا کر دے، اخلاص کی لازوال دولت ہمیں نصیب کر دے. مولا کریم جتنے طلباء کرام، جتنے اساتذہ کرام اور جتنے ہمارے ناظمین اور مجالس کے اسلامی بھائی، ہمارے سٹی نگران، ہمارے سٹی ذمہ دار، جامعۃ المدینہ جتنے یہاں موجود ہیں، مولا سب پر اپنی رحمتوں برکتوں کا نزول فرما. سب کی پریشانیاں دور فرما، سب کے غم دور فرما، سب کی مشکلات آسان فرما. مولا کریم غموں سے، پریشانیوں سے، آزمائشوں سے، مصیبتوں سے، تکالیفوں سے مولا سب کو نجات عطا فرما. سب کے علم میں، عمر میں، عمل میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں برکت عطا فرما. جو طلباء کرام ہمارے علم حاصل کر رہے ہیں، مولا ان سب کو عالم باعمل اور مفتی اسلام بنا، مخلص مبلغ دعوت اسلامی بنا. ہم میں، ہمارے گھروں میں کوئی بیمار ہو، مولا انہیں شفا عطا فرما، صحت عطا فرما، عافیت عطا فرما، سلامتی عطا فرما، تندرستی عطا فرما. مولا کریم ہمارے اس جامعۃ المدینہ کو مزید ترقیاں اور عروج نصیب فرما. یا اللہ اس جامعۃ المدینہ کا فیضان اور عام ہو جائے. کراچی بھر کے بلکہ دنیا بھر کے جتنے جامعۃ المدینہ، مدارس المدینہ، جو ہمارے ادارے ہیں، جو ہمارے دینی کام ہیں، سب کو مولا کریم ترقیاں عطا فرما، سب کو عروج عطا فرما. مولا کریم الہ العالمین ہم سب کو مل جل کر خوب تیرے دین کی خدمت کی سعادت عطا فرما. غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں پر رحمت کی نظر فرما، ان کی مدد فرما، ان کے مددگار پیدا فرما. مولا کریم ان کی جانوں کی، مالوں کی، بچوں کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما.
مولا کریم ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، استحکام عطا فرما، ہمارے ملک کی جو حفاظت کرتے ہیں مولا ان کی تو حفاظت فرما یا رب کریم، اندرونی بیرونی سازشوں سے ہم سب کو محفوظ فرما یا رب کریم، ہم سب کی جائز دعائیں خاک مدینہ کے صدقے میں قبول کر لے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ انشاءاللہ عز و جل آپ سب کو لنگر رضویہ بھی پیش کیا جائے گا، اور 11ویں شریف کا بھی لنگر ہے کہ آج کل جو گزری ہے 11ویں شریف تھی، تو اسلام میں یہیں